أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. یہ سورہ نساء کی رکوع نمبر 5 اور آیت 53 سے 56 تک 3 آیات پڑھی گئی. چار آیتیں مکمل پڑھی گئی. یہ ایک مضمون چل رہا ہے رکوع کے شروع سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور یہود کا ذکر کرتے ہوئے ان پر لعنت اللہ نے بھیجی ہے. پھر آگے جو آیتیں آج پڑھی گئی تلاوت کی گئی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر 2-3 چیزوں کی مذمت کی ہے اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی امانت یعنی دین پر نبوت پر نبیوں کی نبوت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے جہنم ہے. اور جہنم کے عذاب کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قسم کو اہم اور اس کی اہم قسم کو اللہ نے بیان فرمائی. حسد بخل اور حسد کو اللہ نے بخل اور حسد کی اللہ نے مذمت کی ہے کیونکہ یہود اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت حسد کرتے تھے. جب آیات کا ترجمہ کریں گے بات واضح طور پر سمجھ میں آئے گی کہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد تھی. ایک حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ دونوں بھی نبی بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی عمارت تعمیر کی اور اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی. اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 54 میں اللہ نے یہ کہا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم میں یہ وعدہ کیا ہے آل ابراہیم میں ہم نے بہت سے علم حکمت اور ملوکیت علم و حکمت یعنی علوم نبوت
حکمتیں دی، علوم نبوت دیا اور ملوکیت دی۔ آل ابراہیم میں کئی لوگوں کو ہم نے نبی بنایا، حکیم بنایا، بادشاہ بنایا، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل جو چلی ہے، حضرت اسحاق سے یعقوب، یوسف، ایوب، آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل ہی کی نسل میں انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے مبعوث کیا۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے بھیجا۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام قریب بنی اسرائیل میں تشریف لائے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے بنایا۔ اب بنی اسرائیل کو جیسے آدمی کو کچھ مال جب زیادہ ہو جاتا ہے تو مستی ہو جاتی ہے، نعمت کی ناقدری ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی بنی اسرائیل کو یہ گمان ہو چلا تھا اور اس بات کے وہ دعوے دار بن چکے تھے کہ نبی نبوت کے اہل اگر کوئی ہے تو بنی اسرائیل ہی ہے، بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور میں نبوت نہیں آتی، کوئی دوسرا انسان نبی بننے کے قابل نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے قبیلے سے ہے تو وہ نبی بن سکتا ہے، ورنہ دوسرا نبی نہیں بن سکتا۔ یہ ان کو گمان ہو چلا تھا، اس کے وہ دعوے دار گویا بن چکے تھے۔ لیکن جب آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کی جو نسل تھی حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی تھی، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کسی کو نبی نہیں بنایا۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، خاتم النبیین، سید الانبیاء، امام الانبیاء بنایا۔ جیسے ابھی میں نے جو کہا کہ یہود کو اس بات کا دعویٰ تھا کہ نبی ہمارے ہی قبیلے سے آئیں گے، تو اس دعوے کی وجہ سے ان کو یہ بات بھائی نہیں اور اس بات کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اور اس بات کی وجہ سے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض کرنے لگے کہ ہم سے ہٹ کر یہ کیسے نبی بن سکتے ہیں، ہم سے ہٹ کر یہ کیسے نبی بن سکتے ہیں، تو ان کو نبوت نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے حسد کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ تو جو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نبوت کے قابل صرف بنی اسرائیل ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو 153 والی جو آیت میں نے پڑھی، ام لہم نصیب من الملک فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا یا ان کو کوئی ملک مل جاتا یا کچھ بادشاہت مل جاتی، جبکہ بہت سے بادشاہ اس میں گزرے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو کچھ بادشاہت مل جاتی تو تم اس میں سے لوگوں کو تل کے برابر بھی نہیں دیتے۔ نقیر کہتے ہیں تل کو، یعنی نقیر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل ذرے کے لیے بیان کی جائے، جسے اردو میں ذرہ کہتے ہیں۔ کم سے کم حقیر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اگر عربی میں بولنا ہو تو اس چیز کے ساتھ نقیر کا لفظ لایا جاتا ہے۔ تو مفسرین نے نقیر کا ترجمہ تل سے کیا ہے کہ تل کے دانے کے برابر بھی تم کسی کو نہ دیتے۔ اگر تم کو نبوت کا یا بادشاہت کا کچھ حصہ مل جاتا، یعنی تم بخل کرتے۔
تو بخل کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ عام مفہوم کے اعتبار سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ بخل اس آیت کا عام مفہوم اگر مراد لیا جائے تو اللہ نے اگر کسی کو مال دولت، اللہ نے اپنی دنیاوی نعمتوں میں سے کسی کو کچھ عطا کیا ہے تو اس کو دوسروں کو دینا، اس میں تقسیم کرنا، اس میں سخاوت کرنا، یہ مسلمان کے لیے زیبا ہے اور مسلمان کی پہچان اور شان ہے۔ بخل مسلمان کی پہچان نہیں ہے، کیونکہ بخل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخل کے بارے میں فرمایا کہ بخل جو ہے یہ جہنم کا ایک درخت ہے۔ البخل شجر من النار، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخل جہنم کا ایک درخت ہے، اور جتنے بخیل دنیا میں ہیں وہ اس درخت کے ٹہنیاں ہیں۔ جتنے بخیل دنیا میں ہیں وہ اس درخت کی ٹہنیاں ہیں۔ بخیل اگر کوئی نیک کام کرے تب بھی وہ ٹہنی درخت، جہنم کے درخت کی ٹہنی اس کو اس کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ بخیلوں کو اپنا ولی نہیں بناتے، اولیاء میں بخالت نہیں ہوا کرتی۔ اور فرمایا السخی شجر من الجنہ، اور سخاوت یہ جنت کا درخت ہے، اور جتنے سخی دنیا میں ہیں یہ اس درخت کی ٹہنیاں ہیں۔ سخی سے اگر کچھ گناہ ہو بھی جائے وہ درخت اس کو جنت کی طرف کھینچ لیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ بخل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے یہاں ان یہودیوں کے بارے میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں، کہ تم کو اگر کچھ حصہ بادشاہت کا مل جاتا یا جو کچھ بھی میری نعمتیں ہیں وہ تم کو مل جاتی، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، فَإِذًا پس ایسی صورت میں تم لوگوں کو اس میں سے تل کے برابر بھی نہ دیتے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضل، کیا تم حسد کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل عطا فرمایا ہے، یعنی اللہ نے ان کو نبوت دیا ہے، نبوت کا علم دیا ہے، آسمانی کتاب ان پر اتاری ہے، سید الرسل سید الانبیاء بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے ہی خاندان میں ہوں گی، تمہارے علاوہ کسی میں نہیں ہوں گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو عطا کیا ہے آسمانی کتاب بھی، علم و حکمت بھی، اور بادشاہت بھی، وآتیناہم ملکا عظیما، بڑی بادشاہت بھی ہم نے دی ہے۔ تو آل ابراہیم میں صرف حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ اسحاق علیہ السلام دوسرے بیٹے رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا زیادہ حق ہے پہلے بیٹے ہونے کے اعتبار سے، پہلا حق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نسل میں ہمارے نبی جو ہے خاتم النبیین امام الانبیاء بنا کر اللہ نے پیدا کیا، اس پر ان کو یہ حسد ہونے لگا، تو اس کو اللہ نے کہا کہ تم حسد کرتے ہو ان سے، جبکہ حسد اسلام میں حرام ہے، حسد اللہ پسند ہی نہیں فرماتے، اور تم اللہ کے لیے دینی معاملے میں بھی حسد جائز نہیں ہے، دینی معاملے میں بھی حسد جائز نہیں ہے۔ حسد کی تعریف حدیث کی کتابوں میں کی گئی ہے، الحسد تمنا زوال الغیر، کہ زوال نعمت الغیر، کہ سامنے والے کی جس کے بارے میں ہم حسد کر رہے ہیں
یا جس سے ہم کو حسد ہو رہا ہے، وہ حسد یہ ہے کہ اس کی جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے اس نعمت کا زائل ہونا، اس نعمت کے زائل ہونے کی خواہش کرنا، یہ حسد ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، اللہ نے کسی کو حکمت دی ہے، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، اللہ نے کسی کو عہدہ دیا ہے، اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے، تو اس کے زائل ہونے کی جو ہے خواہش کرنا، یہ حسد ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ حرام، وہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے اسلام کسی بھی معاملے میں۔ جیسے عموماً جو ہے آج دنیا میں چل رہا ہے، دنیاوی حسد بھی جائز نہیں ہے، دینی معاملے میں بھی حسد جائز نہیں ہے۔ دینی معاملے میں بھی حسد کرنا جائز نہیں ہے، دنیاوی چیزوں میں بھی حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ دنیا تو دنیا ہے، دینی معاملے میں حسد، کسی کو علم مل گیا حسد کر رہے ہیں، کسی کو اچھا لکھنا پڑھنا آ گیا حسد کر رہے ہیں، کوئی کلاس میں یا مدرسے میں پہلا پوزیشن لاتے ہیں حسد کر رہے ہیں۔ جیسے بات یاد آ گئی، تحدید بن نعمہ کہتا ہوں کہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں جو ہے امتحان سے پہلے ہمارے ساتھیوں نے جو ہے بندے کی جو ہے جو تمرین کی کتاب تھی، عربی تمرین کی کتاب، وہ کتاب قصص النبیین کی کتاب، کاپی جو لکھتے تھے ہم لوگ، استاد پڑھاتے تھے کاپی لکھتے تھے، اس کاپی کو ساتھی نے غائب کر دیا۔ بعد میں پتہ بھی چلا کس نے غائب کیا، لیکن اس حسد کی وجہ سے آج بھی وہ جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہے امت کے اندر جو کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ حسد انسان کو کھا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، ایاکم والحسد فإن الحسد تحلق الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد آدمی کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، آدمی نیک نہیں بنتا۔ دینی لائن میں، خصوصاً دینی لائن میں چلنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ باوجود ساری محنت کے ہم جہاں کے وہیں رہیں گے، حسد کرنے والے کچھ نہیں ملے گا۔ حسد اگر دینی معاملے میں، دنیاوی معاملے میں بھی حرام ہے، دینی معاملے میں، کیونکہ جیسے ہم اچھا پڑھتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں، اچھا بیان کرتے ہیں، اچھی تفسیر کرتے ہیں، اچھا نمبر لاتے ہیں، یا کوئی بھی دین کا کام اچھا کرتے ہیں، بہت اچھے انداز سے اسلوب سے کرتے ہیں، اچھے اسلوب میں کرتے ہیں، جیسے تقریر کر رہے ہیں، کسی کو بہت اچھے انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ اب جو آدمی بہترین تقریر کرے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی تقریر سننے کو پسند کرتے ہیں، بار بار اس کو جو ہے سننا چاہتے ہیں۔ اب دوسروں کو حسد ہو گیا، جو حسد کر رہے ہیں ان حسد کرنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کے حتیٰ کہ ان کے دیگر اعمال کے جو نیکیاں ہیں وہ ان نیکیوں کو بھی یہ حسد کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایاکم الحسد فإن الحسد تأکل الحسنات، حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور فرمایا جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ایسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آپس میں بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر نہ جاؤ، ولا تدابروا، دیکھا پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہو، کیونکہ مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے،
المسلم اخو المسلم، جس طرح اپنے خون کے بھائی سے مل جل کر رہتے ہیں، اخوت جس کو کہا جاتا ہے، وہ جو ہے اسی طرح ہم اپنے سارے مسلمانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، بھائی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کی طرح محبت کرتے ہوئے رہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ خواتین، ہر خاتون دوسرے خاتون کے ساتھ، ہر طالبہ دوسرے طالبہ کے ساتھ بہن کی طرح رہے، بہن کی طرح رہے۔ آگے فرمایا ولا یحل، اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا جو مسلم شریف کی روایت میں بیان، ترمذی شریف کی روایت جو میں بیان کر رہا ہوں، اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن تک کے لیے بات کرنا چھوڑ دے، حرام ہے فرمایا۔ یہ جو بات نہیں کرتا آدمی، ایک دوسرے سے جو جلتا ہے، ایک دوسرے سے بغض دل کے اندر پیدا کرتا ہے، یہ حسد ہی کی وجہ سے ہے۔ محترم خواتین، یہ آپس میں جو حسد آ جاتا ہے، جیسے ہمارے گھریلو جو معاشرہ ہے کہ بھاوت سے ننن کو حسد، ننن سے بھاوت کو حسد، دیورانی جٹانی سے آپس میں حسد، ساس بہو میں آپس میں حسد، یہ حسد ہے نا، یہ ہمارے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیاں ہمارے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ نیکیاں کیسے ختم ہوتی ہیں اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ دوسرے گناہ میں غیبت، حسد بھی اسی جیسا گناہ ہے۔ غیبت جو ہے نا، اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے ساتھ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خبر فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت کرنے والے کو، جس نے غیبت کی اس کو اور جس کی غیبت کی اس کو، دونوں کو سامنے لائیں گے۔ جیسے آج کل کان بھرنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کی چاڑی چغلی کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فاطمہ نے عائشہ کی غیبت کی، عائشہ کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ غیبت کہتے ہی ہیں پیٹھ پیچھے کرنے کو، پیٹھ پیچھے برائی چاہنے کو، بری بات، یعنی ان کی کسی خامی کے بیان کرنے کو، کمزوری کے بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ فاطمہ نے عائشہ کی غیبت کی، عائشہ کو پتہ نہیں کہ فاطمہ نے غیبت کی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فاطمہ کو بھی بلائیں گے، عائشہ کو بلائیں گے، اور فاطمہ سے پوچھیں گے کہ تم نے عائشہ کی غیبت کیوں کی، تم نے عائشہ کی غیبت کیوں کی۔ عائشہ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ فاطمہ نے میری غیبت کی تھی، دنیا میں میری غیبت کی تھی۔ اب غیبت کا کوئی کیوں کی تھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیا جواب دے گی فاطمہ؟ بس اپنے دل کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے، اپنے دل کے اندر جو بغض ہے اس بغض کو نکالنے کے لیے دوسروں کے سامنے کسی کی برائی کرتے ہیں۔ عائشہ سے فاطمہ کو جم نہیں رہی ہے، تو اب فاطمہ جو دوسروں کے پاس جا کر عائشہ کی برائی کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے اور فاطمہ سے پوچھیں گے کیوں تم نے دنیا میں غیبت کی؟ کوئی جواب نہیں فاطمہ کے پاس۔ اللہ عائشہ سے کہیں گے کہ عائشہ ان کو معاف کر دو، عائشہ کہے گی کہ اللہ میں نے معاف کر دو، وہاں کوئی کسی کو نہیں معاف کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی حسب نسب نہیں رہے گا، کوئی رشتہ، کوئی کسی رشتے کا لحاظ نہیں کرے گا، بس ایک دوسرے کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ محترم خواتین، وہ دن آنے والا ہے، اس دن کی آنے سے پہلے تیاری کرنی ہے۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے منظر کو یوں بیان فرمایا سورہ حج کے شروع میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو رب سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ کیا زلزلہ، کیا ہوگا اس دن؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تین قسم کے اس وقت کے منظر کو اللہ نے اس آیت کے اندر کھینچا ہے۔ فرمایا تم دیکھو گے اس دن کہ دودھ پلانے والی ماں اس عذاب کی ہولناکی کی وجہ سے اتنی بے چین ہو جائے گی، اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک کر بھاگ جائے۔ دودھ پیتے بچے کی جو ممتا ماں کے دل میں ہوتی ہے، جو محبت، جو تڑپ، جو درد، جو اس بچے کی فکر ہوتی ہے، خواتین اچھی طریقے کو اس بات سے جانتی ہیں۔ ایسی ماں بھی اتنے چھوٹے بچے کو پھینک کر بھاگ جائے گی، دیکھیں وہ کیسا ہولناکی کا دن ہوگا۔ پھر آگے فرمایا اتنا ہی نہیں ہے بلکہ حاملہ عورت کا اس خوف اور ڈر کی وجہ سے حمل گر جائے گا، اتنا ہیبت اپنے دل پر لے لے گی کہ وہ حمل جو پیٹ میں گر جائے گا، اور لوگ دوڑتے رہیں گے، کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا نہیں۔ ماں بچوں کو چھوڑ کر بھاگے گی، باپ بچوں کو چھوڑ کر بھاگے گا، بچے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگیں گے، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، کوئی کسی کا ساتھ نہیں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم یوں محسوس کرو گے کہ لوگ جو ہے نشے میں ہیں، جو جیسے نشے وار کو آدمی کسی میں تمیز نہیں کرتا، کسی کو پہچانتا نہیں ہے، تو ایسے ہی تم سمجھو گے کہ یہ نشے میں ہیں۔ اللہ فرما رہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو ایسا دن ہوگا، اس دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ تو عائشہ کہیں گے اللہ میں معاف نہیں کروں گی فاطمہ کو، تو اللہ کہیں گے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے ان کے نیکیوں کا جو دفتر ہے ان کا وہ سامنے رکھو۔ فاطمہ کی نیکیوں کا دفتر سامنے رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ عائشہ کو حکم دیں گے اس دفتر میں سے جتنے نیکیاں چاہے اتنے لے لو اور فاطمہ کو معاف کر دو۔ اس غیبت کی وجہ سے جنت میں جانے سے رکی رہے گی فاطمہ، باقی نیک اعمال کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن ایک مرتبہ غیبت کی تھی، اس غیبت کی وجہ سے جنت سے جانے سے رکی ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کو معاف کر دو، جتنے چاہے نیکیاں لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عائشہ فاطمہ کے پورے نیکیاں لے لے تب بھی کہے گے نہیں معاف کروں گی، تب بھی عائشہ کی چلے گی، فاطمہ کا کیا ہوگا؟ تو محترم خواتین، یہ بہت اہم چیز ہے۔ بغض، حسد، غیبت، بخل، ایسے اندرونی برائیاں ہیں جو میں تو عموماً اپنے نیک لوگوں سے زیادہ مخاطب ہوتا ہوں۔ نیک سے مراد جو اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، دیندار گھرانے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم دیندار لوگ ہیں، ہم نمازی لوگ ہیں، ہم عالمہ ہیں، ہم معلمہ ہیں، ایسے لوگوں کو میں زیادہ کہتا ہوں۔ عوام تو عوام اس کو جانتی نہیں ہے، لیکن ہم سب جانتے بھی یہ اس برائی میں ہم ملوث ہیں۔ حسد ہی جو ہے علماء کو، اہل علم کو کھا جاتا ہے۔ اہل علم حسد کے سامنے آ کر اپنی ہمت ہار دیتے ہیں۔ ہم کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ہم سے بہتر کوئی دوسرے کوئی کتاب پڑھا ہے۔ جیسے مدرسہ ہے، ایک معلمہ جو ہے پچھلے سال ایک کتاب پڑھا رہی تھی، انتظامیہ نے بدل دیا، وہ کتاب دوسرے کو دے دیا۔ اب پہلے سال جنہوں نے وہ کتاب پڑھائی تھی، اب ان کو دوسرے سال پڑھانے والی سے حسد۔ اب طالبات سے پوچھتے ہیں یہ کتاب کیسا پڑھا رہے ہیں باجی، سیدھا نہیں پڑھا رہے، جا کے شکایت کرو، سیدھا نہیں پڑھا رہے ان کو شکایت کرو تاکہ کتاب پھر مجھے مل جائے۔ یہ حسد ہے۔ دیندار لوگ اس میں ملوث ہیں۔ آج دیکھیں دین کے کسی بھی معاملے میں مخلصین کا فقدان ہے، اتحاد قلوب کا فقدان ہے۔
دین کے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی تحریک میں، کسی بھی تنظیم میں اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں پایا جاتا اور اتحاد قلوب نہیں ہے، دین کا کتنا سے کتنا بڑا عمل ہو یا کتنی سے کتنی بڑی جماعت ہو، جتنا سے جتنا بڑا عمل ہو، جیسے قرآن پاک کی تفسیر ہی کیوں نہ ہو، حدیث کا درس ہی کیوں نہ ہو، اگر پڑھانے اور پڑھنے والوں میں اخلاص اور للہیت نہیں ہے تو اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت ان پر نہیں رہتی۔ اور حسد یہ ساری چیزوں کو ہمارے اندر سے حسد کی وجہ سے ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ حسد سے بہت بچنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تباغضوا، بغض نہ کرو، ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر نہ جاؤ۔ 3 دن سے زیادہ بات چھوڑنا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ جیسے ابھی ہم یہود کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں پورے قرآن میں ہم سنتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي اللاحقة لا أقول تلحق الشعر ولكن تلحق الدين، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين۔ مسند احمد اور ترمذی میں یہ روایت ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح پچھلی امتوں میں جو برائیاں تھیں وہ برائیاں تم میں بھی چپکتی جا رہی ہیں۔ دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ پچھلی امتوں کی برائیاں تم میں بھی سرایت کر جا رہی ہیں، چپکتی جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد اور بغض ہے، الحسد والبغضاء، کہ حسد اور بغض ہے جو پچھلی امتوں کے اندر پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئی۔ اگر یہ چیز بھی تمہارے اندر آ گئی تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا فَهِيَ الْحَالِقَةُ، یہ تو موڑنے والی ہے۔ حسد اور بغض جو ہے آدمی کو موڑنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ ہیں لا اقول تحلق الشعر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ حسد اور بغض آدمی کے بالوں کو موڑتی ہے، بلکہ ولیکن تحلق الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد اور بغض آدمی کے دین کو موڑ دیتا ہے۔ حسد اور بغض آدمی کے دین کو موڑ دیتا ہے، آدمی کے دین کو ختم کر دیتا ہے۔ کسی بھی شعبے میں حسد جائز نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا اس کے مال پر حسد کرنا، کسی کو اللہ نے سواری دی اس کی سواری پر حسد کرنا، کسی کو اللہ نے صحت دی صحت پر حسد کرنا، کسی کو اللہ نے علم دیا، کسی بھی نعمت پر، اللہ کی دنیاوی نعمت ہو یا دین کی نعمت ہو، حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ محترم خواتین، حسد کی میں نے تعریف کی، حسد کی میں نے الحسد تمنا زوال النعمت من الغیر، کہ دوسرے سے نعمت کا زائل ہونے کی خواہش کرنا حسد ہے۔ چاہے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن دوسرے کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ عربی میں ایک اور لفظ آتا ہے احادیث میں غبطہ، غبطۃن، غبطہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رشک سے، حسد کا ترجمہ کیا جاتا ہے جلن سے۔ اردو میں حسد کا ترجمہ کرتے ہیں جلن، جیسے ہم گفتگو میں کہتے ہیں جلن ہو رہی کیا، میری نعمت دیکھ کر، میرے کپڑے دیکھ کر، میری سواری دیکھ کر، میرا نام سن کر جلن ہو رہی کیا، پوچھتے ہیں اپنے دشمنوں سے بعض مرتبہ ایک دوسرے سے،
تو حسد کہتے ہیں جلن کو اردو میں، کہ آدمی کا دل میں جلنا، کسی کی خوبی کو، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا۔ یہ ساری وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اطمینان کرتے ہیں کہ میں حسد نہیں کر رہی ہوں، جبکہ ہم مبتلا ہیں حسد میں۔ اور غبطہ کے معنی اردو میں رشک کے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ نے سامنے والے کو، میری سہیلی کو یا میرے پڑوسی کو یا میری سوتن کو یا میرے ننن کو یا میری دیورانی کو یا میری بہو کو یا میری ساس کو اللہ نے جو خوبی، جو نعمت دی ہے وہ مجھے بھی دے، ان کو باقی رہے، ان کو جو اللہ نے دیا ہے وہ ان کے پاس باقی رہے اور مجھے بھی اللہ ویسا دے۔ اس کو رشک کہا جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ غبطہ اور حسد میں بہت فرق ہے، غبطہ اور حسد میں بہت فرق ہے۔ بہرحال آیت کی جو تفسیر ترجمہ جو میں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضل، جو علم، جو آسمانی کتاب، جو نبوت اور سید الانبیاء کا جو درجہ میں نے دیا ہے، ان نعمتوں سے تم حسد کرتے ہو، جبکہ فقد آتینا، جبکہ آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، جبکہ ہم نے خاندان ابراہیم کو، اس سے پہلے بھی خاندان ابراہیم میں ہم نے آسمانی کتابیں نازل کی، حکمت دیا اور بادشاہت دی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندان ابراہیمی سے ہی ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ یہ تم نہ سوچو کہ تمہارے پاس سے نعمت کو چھین کر ان کو دی گئی ہے یا تم کو نہیں دی گئی، دوسرے آدمی کو دی گئی، نہیں، اسی خاندان میں ہے نعمت، تمہارے سے نہ چھینی گئی تم سے، نہ اس خاندان سے ہٹ کر دوسرے خاندان میں نعمت گئی ہے، بلکہ آل ابراہیم ہی میں نبوت کی اور آسمانی کتاب کی نعمت ہے جو ہم نے عطا کیا ہے۔ کیونکہ نئی اور اجنبی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بنی اسرائیل کے خاندان سے ہٹ کر دوسرے خاندان میں نبوت چلی گئی، یہ نئی بات نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو حسد کرنے والے ہیں، جو بغض کرنے والے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پر یقین نہیں ہے، جن کو اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑا ہو کر اس زندگی کا حساب دینا ہے، اس کا یقین نہیں ہے۔ تو جن کو یقین نہیں ہے وہ اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتے۔ ہاں، ایمان والے بھی اگر یہ کام کریں تو وہ بھی اس عذاب کے مستحق ہوں گے، اس کو سمجھیں اچھے طریقے سے۔ ایمان والے بھی اگر وہ برائی کریں جو کافر نافرمان کرتے ہیں تو ان کو بھی اسی عذاب کا جو ہے، اسی عذاب کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ہم نے جو نعمت، جو حکمت، جو کتاب ہم نے نبیوں کو عطا فرمائی تو بہت سے ان میں سے ایمان لائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، اس پر بہت سے ایمان لائے اور بہت سے اس میں سے رکے رہے۔ بعض ایمان لائے، جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، محترم خواتین، جیسے ابھی میں جمعہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نبی کی سیرت کو سنتے ہیں، نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں، نبی کی سیرت کو پڑھاتے ہیں، نبی کو ہم مانتے ہیں، تو نبی کو ماننا ہے، نبی کی ماننا ہے۔ نبی کو مانے، نبی کی نہ مانے تب بھی ہم خسارے میں ہیں۔ نبی کو مانے، نبی کی نہ مانے تب بھی ہم خسارے میں۔ نبی کو جس طرح، جس مرتبے، جس درجے اور جس عظمت کے ساتھ نبی کو ہم نبی مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عظمت، اسی مرتبے، اسی درجے کے ساتھ نبی کی صفات، نبی کے اخلاق، نبی کے کردار، نبی کی سیرت کو ماننا ہے، اپنانا ہے عملی طور پر۔ ایمان کی تعریف جیسے کتابوں میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے،
بڑی کتابوں میں ہے، ایمان کی تعریف کی گئی ہے کہ ایمان کہتے ہیں دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ ایمان کی تعریف کی گئی ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، کہ زبان سے کلمے کا اقرار کرنا، جو کلمہ عموماً اسلام میں داخل ہوتا ہے تو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمے کا زبان سے اقرار کرنا اور اس کا دل سے یقین کرنا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، عمل بالارکان، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ جیسے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو آدمی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے وہ جنتی ہے۔ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی بات کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے آدمی کا کوئی ایسا عمل، جو عمل جو ہے آدمی کو لوگوں کے سامنے کرنا پڑتا ہے، جیسے نماز ہے، خیر خیرات ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، آدمی جب کر رہا ہے تو سامنے والے کو نظر آتا ہے کہ ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، یہ جو ہے خیر خیرات کر رہا ہے، تو اس میں چھپ کر، چھپا کر، کسی کو دکھائے بغیر کرنا، یہ سمجھ میں آتی ہے بات، یہ اخلاص ہے۔ لیکن کلمے کا اخلاص کیا ہے کہ کلمہ چھپ کر پڑھے آدمی، کسی کو ظاہر نہ کرے کہ میں مسلمان ہوں، یہ بات تو نہیں ہے۔ کلمے کا اخلاص یہ نہیں ہے، ہر چیز کا اخلاص علیحدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وما اخلاصھا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، عبادات کا اخلاص سمجھ میں آتا ہے، خیر خیرات کا اخلاص سمجھ میں آتا ہے، لیکن کلمے کا اخلاص سمجھ میں نہیں آیا۔ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اس کا کلمہ اس کو روکے۔ اگر اللہ کے منع کردہ چیزوں سے کلمہ اس کو نہیں روکتا تو وہ ایمان والا گویا نہیں ہے۔ اللہ ہم کو یہ بات سمجھائے۔ محترم خواتین، نیک اعمال جس طرح کرنا فرض ہے، نیک اعمال کے ساتھ برے کاموں سے رکنا بھی فرض ہے، ورنہ وہ برے اعمال نیک اعمال کو کھا جائیں گے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ عموماً ہم نیک لوگوں میں جو ابھی حسد، غیبت، بغض، چاڑی چغلی، ایک دوسرے کی غیبت، یہ ساری جو قلبی اندرونی بیماریاں ہیں، باطنی یہ بیماریاں ہیں جو سامنے نظر نہیں آتی، یہ گھمنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، فخر کہتے ہیں، گھمنڈ، تکبر، جھوٹ، غیبت، خیانت، حسد، بغض، کسی سے کینہ، کپٹ، یہ سب اندرونی بیماریاں نظر نہیں آتی، اور دیندار طبقہ اس میں ملوث ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیندار طبقہ اس میں ملوث ہے۔ دیندار طبقہ شراب نہیں پیتا جا کر روڈوں پر، دیندار گھرانے کے لوگ روڈوں پر جا کر شراب نہیں پیتے، شراب خرید کر لا کر گھر میں بیٹھ کر نہیں پیتے، لیکن وہ برائی نظر آ جاتی ہے، شراب کی برائی، اور یہ برائی حسد کی برائی نظر آتی ہے، بغض کی برائی نظر آتی ہے، ایک جھوٹ کی برائی نظر آتی ہے، خیانت کی برائی نظر آتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ برائیوں سے بچنا بھی فرض ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اس حدیث کو نوٹ کریں، ہر وقت اپنے جو ہے یادداشت میں رکھیں، اس حدیث کو ہر عمل کے وقت یاد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جو بہت نیک عمل کرتا ہے، ہر عمل کرتا ہے، کوئی عمل چھوڑتا ہی نہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، اور ایک شخص ہے جو کبھی موقع ملے، موقع محل جیسے اس کو سہولت ملے، نیکی کر لیتا ہے، عبادات کر لیتا ہے، لیکن گناہوں سے پورا بچتا ہے۔ دونوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ پہلا شخص کون ہے؟
جو بہت نیک اعمال کرتا ہے، منہ کھولے تو نیک بات، منہ کھولے تو نیک بات، منہ کھولے تو نصیحت، نیک عمل کرتا ہے، لیکن برائیوں سے نہیں بچتا، حسد میں مبتلا، غیبت میں مبتلا، جھوٹ میں مبتلا، آنکھوں کی خیانت میں مبتلا، زبان کی خیانت میں مبتلا، گناہ میں حرام میں مبتلا ہے، اور یہاں نیکی کر رہا ہے، نیکی پہ نیکی کرتے جا رہا ہے۔ اور دوسرا شخص نیکی جتنی سہولت ملے اتنی کر لیتا ہے، لیکن گناہ سے بچتا ہے، 100% گناہ سے بچتا ہے۔ ان دونوں میں بہتر آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی جو گناہ سے بچتا ہے، تھوڑی بہت نیکی کر لیتا ہے، وہ آدمی پہلے اس آدمی سے جو بہت نیکیاں کرتا اور گناہ سے نہیں بچتا، اس سے یہ دوسرا آدمی بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ گناہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ گناہ سے بچنا ہی خود بڑی نیکی ہے، گناہ سے بچنا ہی خود بڑی نیکی ہے۔ محترم خواتین، آج ہماری خلوت جلوت کا دین ایک ہی ہو، اس پر زیادہ توجہ دیں، اس پر زیادہ توجہ دیں۔ خلوت مانے اکیلے میں، جلوت مانے سب میں، 4 لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو کتنا دیندار ظاہر کر رہے ہیں، اکیلے میں بھی اتنے ہی اپنے آپ کو دیندار بنائے رکھیں، ورنہ ہماری نمازیں بیکار، ہمارے قرآن پاک کی تلاوت بیکار، سب گناہ سارے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، گناہ سب کے سب نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابھی جو میں نے بیان کیا، تأکل النار کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، گناہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے لکڑی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھائے گا، اسی لیے اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِي، ان میں سے بعض ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض اس سے روگردانی کرے، پیٹ پھیر کر چلے گئے، نہیں مانی نبیوں کی بات۔ جنہوں نے نہیں مانا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ، اگرچہ کہ دنیا میں ان کو مال بھی مل رہا ہے، دنیا میں عہدے بھی مل رہے ہیں، جیسے آج جتنے بھی کافر، جتنے بھی مشرک ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا مانتے ہیں، ان کے پاس حکومتیں بھی ہیں، مال بھی ہے، دنیا کی سہولتیں بھی ہے، دنیا کی جو ہے آسائش و آرام کی چیزیں بھی ہیں، دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی ان کو ملی ہوئی ہے، وہ تو دنیا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ وہ بھی آزمائش کے لیے دیتے ہیں، جسے اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ جو دنیا کے جو عہدے ہیں، دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی عیش و عشرت ہے، یہ سب ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں، ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں، زیب و زینت کی چیزیں ہیں۔ زیب و زینت کی چیز اس کو سمجھیں، زیب و زینت کی چیز اللہ نے کیوں کہا؟ جیسے گھر میں فنکشن ہوتا ہے تو گھر کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے گھر کو کاغذ کے پھولوں سے اور جو ہے بیلون سے اور مختلف رنگ کی چھوٹی چھوٹی لائٹوں سے سجایا جاتا ہے۔ جیسے شادی ہوگی وہ ڈیکوریشن جتنا بھی ڈیکوریٹ کیا گیا وہ سب نکال دیا جاتا ہے، جتنی بھی زینت ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو وقتی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ بہت وقتی چیز ہے۔ جیسے زیب و زینت، جیسے خواتین پاؤڈر لگاتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، پھر وضو بنایا تو سارا میک اپ ختم، تو یہ سارا میک اپ وقتی ہے، عارضی، ٹیمپروری ہے۔ تو ایسے اللہ نے مثال دے کر کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ساری چیزیں، یہ دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں ہیں۔ والباقیات الصالحات، کہ نیکیاں جو ہے وہ باقی رہنے والی، باقی سب چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نہیں مانی، نبی کی نہیں مانی، کتاب کو قبول نہیں کیا، تو ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کے لیے دردناک
جہنم کا عذاب ان کے لیے ہے، خطرناک جہنم کا عذاب ان کے لیے ہے۔ وہ کیا عذاب ہے، اس کی ایک جھلک بھی آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس جھلک کو بھی دیکھ لیں ہم۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ہماری آیات کو، ہمارے حکموں کو جھٹلایا۔ محترم خواتین، جھٹلانے کی اکثر میں جو ہے تعریف کر کے لوگوں کو بتلاتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، اب جتنے خواتین میرے مخاطب ہیں وہ سب یوں سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں ہے۔ ہم تو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، مانتے تو ہیں، لیکن ہم میں بھی انکار ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، جیسے ماں نے بچی سے کہا کہ پانی لاؤ، بیٹی سے کہا کہ بیٹی پانی لے آؤ، بیٹی زبان سے نہیں کہتی کہ پانی نہیں لاؤں، لیکن اپنی جگہ سے اٹھتی بھی نہیں، جا کر نہیں لاتی، تو وہ اپنی عملی زبان سے، زبان حال سے کیا کہنا چاہتی ہے کہ میں تمہاری بات کو نہیں مانوں گی۔ ایسے ہی اذان ہو رہی ہے اور ہم خواتین، ہم مرد، ہم مسلمان نماز کو نہیں جا رہے ہیں، تو ہم زبان حال سے اللہ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، انکار کریں گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری آیتوں کا، ہمارے احکامات کا انکار کرے، زبان سے انکار کرے یا عمل سے انکار کرے، دونوں بھی انکاری کی۔ درجے میں اگرچہ کہ حکم لگایا جاتا ہے، زبان سے انکار کرنے والے کو کافر کہا جائے گا، عمل سے انکار کرنے والے کو فاسق کہا جائے گا، لیکن عذاب تو اس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ فرمانے عذاب کیا ہے، سوف نصلیہ نارا، ہم ان کو جہنم کی آگ میں پھینکیں گے۔ ہم عنقریب ان کو جہنم کی آگ میں پھینکیں گے۔ وہ آگ کیسی ہوگی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ سیکنڈوں میں جسم کے پوری چمڑی کو، جلد کو وہ آگ جلا دے گی، پھر اتنی ہی سیکنڈوں میں دوسری جلد آ جائے، پھر نئی جلد پھر جلے گی، پھر آئے گی، نئی جلد بنے گی، پھر جلے گی، پھر بنے گی، پھر جلے گی۔ ایک مفسر نے لکھا ہے، علامہ اوزاعی اور کوئی مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک ساتھ میں 70,000 مرتبہ جسم کی چمڑی جلے گی اور بنے گی، اتنا تیز اللہ کا کام چلتا ہے۔ اللہ کسی چیز کو بنانے کے لیے را میٹیریل کے محتاج نہیں ہے۔ جیسے ہم گھر بنانا ہو تو ہم را میٹیریل کے محتاج ہیں، بنانے والوں کے، مزدوروں کے ہم محتاج ہیں، لیکن اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں۔ کن فیکون، اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے، اللہ کے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی ان کے جسم کی کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کے جسم کی جلد جلے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم دوسرا وہاں پر جلد لے آئیں گے، دوسری جلد لائیں گے تاکہ عذاب چکیں، عذاب میں ان کی اضافہ ہو، عذاب میں ان کی اضافہ ہو۔ اللہ تو ویسے بھی قادر ہے کہ اسی جلد کو باقی رکھ کے عذاب، تکلیف سے تکلیف دے۔ یہ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ انسان جو ہے ہر نئی چیز پر جب اس پر عذاب ہوتا ہے تو نیا عذاب گویا محسوس ہوتا ہے، نئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ تو غالب ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، اس سے بھی دردناک عذاب دینے پر اللہ غالب ہیں۔ اللہ حکیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو عذاب دیں، کس کو نہ دیں، وہ خوب اپنی حکمت کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ تو محترم خواتین، اللہ کے اس دین کو صرف زبان پر یا صرف معلومات میں یا صرف اپنے نالج میں رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو عملی زندگی میں لانا ہے، پریکٹیکلی زندگی میں لانا ہے۔ تھیری کی وجہ سے ہم قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوں گے،
عمل کے ذریعے سے کامیاب ہوں گے۔ جس آدمی کا جیسے عمل ہوگا، اگر اس کا عمل آخرت کے اعتبار سے کامیاب عمل کیا ہو تو خبر میں اس کی زبان سے من ربک ما دینک من نبیک کا جو ہے جواب نکلے گا۔ اگرچہ کہ یہ سوال و جواب اس نے رٹ لیا ہو زندگی میں، عملی زندگی اس کی نہ تھی، تو خبر میں جواب بھی زبان سے نہیں نکلے گا۔ تو خبر کے منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات کا انحصار، سوالوں کے جوابات کا دار و مدار وہ تھیوری پر نہیں ہے، وہ پریکٹیکل پر ہے، وہ صرف معلومات پر نہیں ہے، معمولات پر ہے۔ معمولات زندگی میں اسلامی معمولات لائیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اپنی 24 گھنٹے والی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا، نبی سے محبت کرنا، نبی کی محبت کو جو ہے ایک دوسرے کو اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت داخل کرنا، نبی کی سنتوں کا مذاکرہ کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جیسے خواتین جو ہے بیان شروع ہونے کے بعد بھی، تفسیر شروع ہونے کے بعد بھی قریب 4 سوا 4 تک خواتین آتی رہی۔ ٹھیک ہے، اپنے کام کاج میں وقت نکال کر ہم آ رہے ہیں، یہ ہماری بڑی قربانی ہے، اور ادارے والے ہم لوگ بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ اپنا وقت نکال کر آ رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہے وقت جو ہے یہ دن چھوٹا ہوتے جا رہا ہے۔ جیسے گرما میں دن بڑا ہوتا ہے، تو بارش اور سرما کے دن جب آتے ہیں تو دن چھوٹا ہوتا ہے۔ تو عصر کی نماز جلدی ہے، 4:30 پر اذان ہے، بعض مساجد میں، اور 4:45 کو جماعت ہے۔ بعض مسجدوں میں، بہت کم مسجدوں میں جو ہے 4:45 اور 5 کو ہے۔ تو اس لیے 4:30 تک بیان کو ہم کو ختم کرنا ہے، تو 3:30 کو بیان شروع کریں گے۔ اس سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ ہم قربانی دے ہی رہے ہیں تو اور تھوڑا وقت کی قربانی دیں، اپنے دن بھر کے کام کو جمعہ کے دن خصوصاً منظم کر لیں، ترتیب دے لیں کہ بھی یہ کام دن سے اتنے وقت میں اتنا کام کر لینا ہے، اور مجھے 3:30 سے پہلے اس تفسیر کی مجلس میں جا کر بیٹھنا ہے۔ اس کی فکر کریں، اللہ اس کا بڑا اجر دے گا۔ اور آتے وقت اپنے اڑوس پڑوس کی جو ہماری مسلمان بہنیں ہیں ان کو بھی لے کر آئیں، کیونکہ یہ امت جو ہے داعی ہے، یہ امت جو ہے امر بالمعروف، معروفات کی دعوت دینے کا اس کا کام ہے، منکرات سے روکنا یہ اس امت کا کام ہے۔ تو اس کے لیے محترم خواتین اپنے اڑوس پڑوس، اپنے رشتہ دار، دوست احباب، جیسے ہم کوئی اچھی چیز خریدتے ہیں، بازار سے کپڑا خریدا، لباس ڈریس خریدا، بہت اچھا دکھا، تو اپنے پڑوسیوں کو بھی کہتے ہیں، اپنی بہن سے بھی کہتے ہیں، اپنے جو ہے فلاں رشتہ دار سے بھی کہتے ہیں، فلاں سہیلی سے بھی کہتے ہیں، دیکھو وہ دکان میں بہت اچھے کپڑے مل رہے ہیں، سستا مل رہا ہے، وہاں جا کے لو۔ تو یہ ہمارے اندر صفت ہے خوبیوں کو ایک دوسرے کو دینے کی۔ تو یہ خوبیاں صرف دنیا کی چیزوں تک نہ رہیں بلکہ اس کو دین میں لائیں۔ جیسے ہم یہاں آ کر سن رہے ہیں تو ہر خاتون یہ چاہے کہ میری بہن بھی میرے ساتھ آئے، میری جو ہے ننن ہو تو وہ بھی میرے ساتھ آئے، میری پڑوسن بھی میرے ساتھ آئے، میری ماں ہو تو ان کو بھی میں ساتھ لاؤں، میری ساس ہو تو ان کو بھی میں ادب سے کہہ کر ساتھ ان کو لے آؤں۔ اس طرح ہر ایک کوشش کریں۔ ہمارے ذریعے سے اگر یہ ایک بھی سدھر جائے تو اللہ تعالیٰ بڑی نعمتیں قیامت کے دن ہم کو نوازیں گے۔ آیت نمبر 56 میں میں نے ترجمہ کر دیا ہے، 55 ہو گیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سے شروع، وہ بھی اسی کا مضمون تھا لیکن وقت نہیں بالکل، وہ اوپر کے آیت سے ملا جلا ہے۔ کر لیتے ہیں۔ دعا کروں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل صل على سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن طاعتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.